السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تین اہم ترین کتابوں کے رسم اجرا کے موقع پر اس خوبصورت مجلس کے صدر اجلاس امیر جماعت اسلامی سنگ نیپال جناب مولانا نذر الحسن فلاحی صاحب، آج کے اس اہم پروگرام کے مہمان خصوصی جناب جسٹس طاہر علی انصاری صاحب، اس پروگرام میں تشریف فرما تینوں کتابوں کے مصنفین جناب حفظ الرحمان صاحب، جناب عرفان پوکھریل صاحب اور جناب بھرت منی جنگم صاحب، اور یہاں موجود اسٹیج پہ معزز بھائیوں، ہمارے سامنے تشریف فرما بہنوں اور دینی بھائیوں، مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس رسم اجرا کے موقع پر ایک اہم کتاب کالا سورج، اس کے بارے میں آپ کے سامنے تبصرہ کروں، تجزیہ کروں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ مصنف کے بارے میں بھی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ وقت کو بچانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت مختصراً کچھ چیزیں جو نوٹ ڈاؤن کی گئی ہیں میں اسے صرف پڑھ کر کے سنا دوں، تاکہ انشاءاللہ وقت کے اندر اپنی بات میں ختم کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ سب سے پہلے مصنف کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جناب بھرت منی جنگم صاحب 1947 عیسوی میں کاٹھمنڈو ویلی کے بھکتپور میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معروف ناول نگار اور آزاد صحافی ہیں۔ انہوں نے ناولز لکھے ہیں اور ایک اچھے صحافی کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ نیپالی زبان میں ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کی کتابوں کا انگریزی، سنسکرت، ہندی کے علاوہ بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم کو، نظام کو قائم کرنے کے لیے ان کی بڑی محنت اور قربانیاں ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ یعنی ہیومن رائٹس کو قائم کرنے اور ملک سے کرپشن، بے ایمانی، بدعنوانی کو دور کرنے اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کے حامل معاشرے کی تعمیر میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے۔ بدعنوانی کے خلاف وہ ایک مہم جو کی حیثیت سے، ویریئر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سائنس آف اینٹی کرپشن یعنی انسداد بدعنوانی کا علمی تصور علمی دنیا کے لیے ان کا ایک انمول تحفہ ہے۔ یعنی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی چیزیں لکھتا ہے، لیکن اکیڈمیکلی اینٹی کرپشن اکیڈمی شروع کرنا اور اس کے لیے پوری ٹیم کو تیار کرنا اور اکیڈمی کے ذریعے سے اس کو پروموٹ کرنا، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے جو سنہری حرفوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ بدعنوانی کے خلاف انہوں نے سینکڑوں مضامین لکھے ہیں اور درجنوں سیمینار میں انہوں نے پارٹیسپیشن کیا ہے، اور اس موضوع پر انہوں نے بہت ہی مؤثر گفتگو نیشنلی گلوبلی بھی پیش کی ہے۔ بھرت جنگم صاحب فورم فار انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے بانی اور صدر بھی مانے جاتے ہیں۔ اس فورم نے ملک میں بدعنوانی اور رشوت ستانی کے خلاف مہم چھیڑ رکھی ہے، جو ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی انہوں نے فورم فار انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ذریعے سے پورے ملک سے کرپشن کو دور کرنے اور چیزوں کو ٹھیک رکھنے اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کی کوشش میں اپنا سرمایہ حیات لگایا ہے، اپنی زندگی لگائی کھپائی ہے، جس کی وجہ سے ایک صالح اور ایک اچھا معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ وہ سیاسی منظرنامے کے ساتھ سماجی موضوعات کے ایک اچھے مصنف بھی ہیں۔ یعنی پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں سوشل ایشوز کو وہ ڈائلاگ کے ساتھ بھی اور تصنیف کے ساتھ بھی وہ پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخبارات اور رسائل میں بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں، جنہوں نے کرپشن کے خاتمے، بدعنوانی کے خاتمے، بے ایمانی کے خاتمے میں اہم ترین کردار اور کلیدی رول ادا کیا ہے۔ ان کا حتمی اور دیرینہ ہدف یہ ہے کہ ملک بدعنوانی سے یعنی ملک نیپال
بدعنوانی سے پاک ایک ایماندار، اچھے اخلاق و کردار کا حامل معاشرہ بن جائے۔ جناب بھرت جنگم صاحب عالمی شہرت یافتہ مصنف کے علاوہ ایک معروف خطیب یعنی ایک اچھے اسپیکر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، یعنی چیزوں کو یعنی نیوز کے ساتھ ویوز کا اور اس کا تجزیہ کر کے لوگوں کے سامنے حقیقی اور حقیقت کی منظر کشی کرنے کا ان کے پاس ملکہ پایا جاتا ہے، اور وہ ایک اچھے مبصر بھی ہیں۔ جناب بھرت جنگم صاحب بجا طور پر نیپال کے عہد جدید کے یعنی ماڈرن ایرینا کے معروف مصنف، رائٹر، جرنلسٹ اور ناول نگاروں میں سے ہیں۔ وہ نیپالی زبان میں کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی تحریریں اور ناول نگاری فکر انگیز ہے، یعنی ایک ریولوشنری انداز میں لوگوں کے مائنڈ کو ایک طرف کنسنٹریٹ کرنے میں ان کو ملکہ اور قدرت حاصل ہے اپنی تصنیف کے ذریعے سے۔ ملک میں موجودہ سماجی و سیاسی مسائل کو قارئین تک پہنچانا اور برائیوں کے خاتمے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یعنی انر موٹیو ہے ان کے پاس کہ بدعنوانی کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں میں جو ایک ماحول تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے کتابیں اور موضوعات پر تصنیفی چیزیں چھوڑنا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور ان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے جو انہوں نے انجام دی ہے، اور اپنی ان کاوشوں کے لیے وہ معروف بھی ہیں۔ معروف سینٹرل یونیورسٹی تریبھون یونیورسٹی میں ان کی خدمات بطور خاص سماجی و سیاسی خرابیوں اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ان کی کاوشیں اکیڈمک سطح پر مقبول و معروف ہوئی ہیں۔ اب ان کی کتاب کے بارے میں مختصر، یہ جو کالا سورج ہے جو آپ سب نے جس کو دیکھا ابھی اس کی رسمی اجرا ہوئی ہے، ان کی کتاب کالا سورج جو نیپالی زبان میں کالو سوریہ کے نام سے لکھی گئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ S.A. صدیقی نے کیا ہے جو بنگلہ دیش کے مصنف، بنگلہ دیش کے شہری ہیں، اور دسمبر 2024 میں اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات 180 ہیں، اور یہ کتاب ایک طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ افسانہ ہے، یہ نہ ناول ہے، یہ ایک ناولٹ، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہے جو ادب کو ترقی دینے میں مختصر مضامین لیکن افسانے کی شکل میں نہیں ہے، وہ ناول کی شکل میں ہے جس کو انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات مجھے اچھی لگی کہ چھوٹے چھوٹے مضامین لیکن ناول کی شکل میں، اور موضوع کو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ یعنی یہ کتاب اپنی مقبولیت اور افادیت کی وجہ سے متعدد زبانوں میں ترجمہ اس کا کیا گیا ہے۔ ملک میں بڑھتے کرپشن، بدعنوانی، رشوت خوری، بے ایمانی اور بیوروکریسی میں مظالم و ناانصافی اور سیاسی قائدین اور نظامتی اہلکاروں کی تاریخ داستان کی عکاس ہے یہ کتاب۔ یعنی اس کتاب میں کتاب کو جو انہوں نے لکھا ہے مصنف نے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، ہفتے کے 7 دنوں میں انہوں نے ملک کی الگ الگ اکائی میں جو کرپشنز پائے جاتے ہیں، بدعنوانی پائی جاتی ہے، اس کو دکھایا ہے، اور دکھا کر کے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مثلا نظامتی کرمچاریوں میں کس طرح کے کرپشنز ہیں، عدلیہ میں کس طرح کا کرپشن پایا جاتا ہے، لوگوں ملک میں کس قدر کیا کہتے ہیں کہ بدعنوانی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بدحالی کی وجہ سے نوجوان ملک بدر ہو جاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں اپنی صلاحیتیں بیچنے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اچھوتے مضامین کو انہوں نے ایک ایک دن میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مصنف کی یہ کامیاب کاوش ہے۔ اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے اور بڑی اچھی کاوش ہے۔ البتہ اس میں 2 باتیں جو مجھے کھٹکتی ہیں جس کا میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ ناولٹ ہے، اور ناولٹ کا خاص کردار یہ ہوتا ہے کہ اس میں جس بھی کردار کو پیش کیا جاتا ہے اس کے تکثیری کردار کے بجائے ایک ہی کردار پہ کنسنٹریٹ کر کے اور پڑھنے والے قاری کو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے دل کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے، نیپالی چونکہ میں نے نہیں پڑھا، اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس میں کمی میں نے محسوس کی۔ میں مصنف صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا اور بہتر ترجمہ اگر آپ کرا سکیں تو یہ کتاب اردو قارئین کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے بہت مفید کتاب ہوگی۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ مصنف جناب
بھرت جنگم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ملک نیپال میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، محنتیں کی ہیں اور بہترین کتاب آپ نے پیش کی ہے۔ آخر میں جاتے جاتے میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام جو ہر طرح کی بدعنوانی، رشوت، بے ایمانی، سماجی ناانصافی اور عدم مساوات کے خلاف مضبوط ترین احکامات دیتا ہے، ہمارے مصنف بھرت جنگم صاحب گویا ملک نیپال میں اس فکر کے نقیب کہے جا سکتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب اس ضمن میں انتہائی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف کو سچ اور حق قبول کرنے اور اسے پوری طاقت کے ساتھ ملک میں پیش کرنے کی صلاحیت اور توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام بھائیوں کو اس کتاب کو پڑھ کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔